حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کہا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن نہیں آئے۔ پھر جب آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم کسی بھی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا موجود ہو۔ اب یہ ایک بہت لمبی حدیث میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ اسی طرح اگلی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی پرورش میں تھے، اور ان دونوں سے زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں جاندار کی تصویر ہو، یعنی کہ ہیومن بینگز، ڈوگز، کیٹس ایکسیکٹرا، یہ جاندار سب اس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بصر نے بیان کیا کہ پھر زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیمار پڑے اور ہم ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے۔ گھر میں ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اس پر تصویر بنی ہوئی تھی۔ میں نے عبید اللہ خلوانی سے کہا کیا انہوں نے ہم سے تصویر کے متعلق ایک حدیث نہیں بیان کی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ کپڑے پر اگر نقش و نگار ہوں جاندار، بشرطہ یہ کہ غیر ذی روح کی تصویر نہ ہو، تو وہ اس حکم سے الگ ہے۔ کیا آپ نے حدیث کا یہ حصہ نہیں سنا تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں، حضرت زید نے یہ بھی بیان کیا تھا۔ اب اس میں کیا ہے کہ غیر ذی روح ہو، جس میں روح نہ ہو، ٹھیک ہے، ہیومن بینگز نہ ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہے، سمجھ لو کہ آپ پودے ہو گئے، ٹھیک ہے، اس طرح کی کوئی تصویر اس پہ بننی ہوگی۔ پودوں کے بارے میں بھی اینڈ پہ آگے جا کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے کے لیے ان کے ہاں حاضر ہوئے تو وہاں حضرت سائل بن حنیف رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے فرمایا کہ میرے نیچے سے بستر کی چادر نکال دے۔ حضرت سائل رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ چادر کیوں نکلوا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ اس میں تصویریں ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ آپ جانتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جو تصویر کپڑے میں نقش ہو اس میں کوئی حرج نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، مگر مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ کپڑوں میں بھی نہ ہو بلکہ سادگی ہو۔ اب دیکھیں اتنی زیادہ سادگی اختیار کی جاتی تھی صحابہ کی طرف سے کہ نقش ہوا بھی پرنٹنگ کی فارم میں بھی ہو، ٹھیک ہے، جو فل اس کے اندر ایڈ ہوا ہو، جو کلیئر کٹ نظر نہیں آتا، جس طرح کہ آج کل کپڑے آ رہے ہیں ان میں کلیئر کٹ نظر نہیں آ رہی ہوتی کسی کی شکل بنی ہوئی، ٹھیک ہے، یہ شکل سے مراد ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ رسول وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شریک تھے کہ فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں تصویر یا کتا ہو، اور ان کی مراد جاندار کی تصویر سے تھی، ٹھیک ہے، لیونگ کریچرز۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، کہا جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ خاص گھڑی میں ان کے پاس آئیں گے، چنانچہ وہ گھڑی آئے گی لیکن جبرائیل علیہ السلام نہ آئے۔ اس وقت آپ کے دست مبارک میں ایک عصا تھا، آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینکا اور فرمایا نہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے خلاف ورزی کرتا ہے نہ اس کے رسول خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام بھی وہی لے کر انبیاء کی طرف آنے والے اللہ کے رسول تھے۔ پھر آپ نے دھیان دیا تو ایک چارپائی کے نیچے کتا کا ایک پلہ تھا، یعنی کہ چھوٹا بیبی ڈوگ۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ کتا یہاں کب گھسا؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے بالکل پتہ نہیں چلا۔ آپ نے حکم دیا تو اس پلے کو نکال دیا گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو رسول وسلم نے فرمایا آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، میں آپ کی خاطر بیٹھا رہا لیکن آپ نہیں آئے۔ انہوں نے کہا آپ کے گھر میں جو کتا تھا مجھے اس نے روک لیا۔ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، نہ اس میں جس میں تصویر ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے ام المومنین سیدہ مومنہ سے، تحقیق جبرائیل علیہ السلام یہ وہی چیز ہے، ٹھیک ہے، ملاقات کے بارے میں کہ بے شک ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا یا تصویر ہو۔ پھر صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا، اس میں یہ کتوں کے ریلیٹڈ آیا، لیکن صرف باغوں کی جو رکھوالی کرنے والے تھے ان کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے، ٹھیک ہے، مختلف حدیثیں مختلف راویوں سے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہے گزشتہ رات آپ کے ہاں تھے مگر اندر آنے سے میرے لیے یہ امر مانا تھا کہ آپ کے گھر کے دروازے پر تصویریں تھیں اور گھر میں تصویروں والا پردہ تھا اور کتا بھی تھا، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں تھیں۔ تو اس سے یہ پتہ لگا کہ گھر کے اندر کوئی جاندار کی تصویر لگاؤ تو فرشتے اس جگہ نہیں آتے، اور کتے کے بارے میں بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث بھی جو ہے اس میں حضرت عائشہ سے کہ ہمارے ہاں ایک پردہ تھا جس میں پرندوں کی تصویریں تھیں۔ اب دیکھیں اس میں ایکوریٹ بتایا گیا کہ پرندوں کی تصویریں تھیں، یہ لیونگ کریچرز ہیں، یہ بھی پرندے بھی، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث حضرت عائشہ سے، وہ کہتی ہیں ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ لٹکایا ہوا تھا، اس پر تصویریں تھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں موٹا کپڑے کا ذکر آیا، باقی چیزیں وہی سیم ہیں، لیکن اس میں آتا ہے کہ آپ کے چہرہ انور کا رنگ بدل گیا، پھر آپ نے پردے کو پکڑا اور پھاڑ دیا، پھر فرمایا قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں پڑے ہوئے
لوگوں میں سے وہ بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی جاندار اشیاء کی جیسی مشابہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ سیم ڈرائنگ کرتے ہیں، سیم تصویریں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے یہ عذاب ہے۔ اسی طرح حضرت علی سے حدیث، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس گھر میں تصویر کتا اور جن بھی موجود ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا پوائنٹ نمبر 2 تھا۔ اللہ سے دعا اللہ پاک جتنی بھی غلطیاں گزریاں ہوگی ان کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، صراط المستقیم پر، ہم تمہارے راستے پر چلائے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیوز، یہ پیغامات شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، الارم کے بٹن پہ آل پہ کلک کریں، لائک اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔